نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، میں فقیر محمد کلیم حنفی رضوی، قصر ابو حنیفہ، کرلا ویسٹ، ممبئی، آپ سب سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کر رہا ہوں کہ اس آڈیو کو مکمل سنیں۔ یہ بہت ضروری مسئلے پر آڈیو بنائی ہے۔ سننے کے بعد اسے اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے سوشل میڈیا کی معرفت سے دنیا بھر میں پھیلے سنی بھائی بہنوں تک اس آڈیو کو پہنچائیں۔ برادران اسلام، ہوا یوں کہ 29 جنوری 2022 کو میرے پاس دھاراوی سائن سے جماعت رضائے مصطفیٰ کے بچوں کا ایک فون آیا کہ کل 30 جنوری کو دھاراوی میں شیعوں کے ساتھ، تفضیلیوں کے ساتھ مناظرہ ہے اور آپ کو آنا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس طرح فون پہ مناظرے طے نہیں ہوتے ہیں، اور کیا تفصیل ہے میں آ کر پوچھتا ہوں، پتہ کرتا ہوں۔ بہرحال میں وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ یوم صدیق اکبر کے موقع پر ان بچوں نے ایک بینر لگایا تھا جس میں اہل بیت پاک کے نام، پنجتن پاک کے نام، چاروں خلفاء کے نام اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، اور چاروں خلفاء کی خلافت کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بھی سلام بھیجا ہوا تھا۔ اس مسئلے پر وہاں کے مقامی تفضیلی جو در حقیقت رافضی ہیں، سنی نما رافضی، ان لوگوں نے ان بچوں سے بحث کی تو ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ بس یہی مسئلہ ہے کہ ان کو حضرت امیر معاویہ کے نام پر اعتراض ہے اور اس پر کل گفتگو ہے، ان کی مسجد کے اندر فلاں وقت جانا ہے۔ تو پہلے تو ان کو میں نے ڈانٹا کہ اس طرح مناظرہ طے کرنا یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ کو عالم سے رابطے میں رہنا چاہیے تھا، مقام اور موضوع وغیرہ علماء طے کرتے ہیں۔ بہرحال جب آپ نے رکھ ہی لیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ بچوں کے حوصلے پست ہو جائے کہ ہمارے علماء وقت پر پہنچتے نہیں ہیں، ہم کام کرو تو علماء ہمیں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ نہیں دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں حاضر آ جاؤں گا۔ دوسرے دن میں وہاں پہنچا تو میرے ساتھ مقامی وہاں کے دھاراوی ابراہیمیہ مسجد کے امام مولانا عبدالصمد صاحب، میں اور میرے بھانجے مفتی کلیم الدین صدیقی صاحب اور دیگر رفقا ہم ان کی مسجد میں پہنچے، جہاں وہ پہلے سے باقاعدہ کتابیں لگا کر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ویڈیو کیمرہ چالو تھا۔ اور جب ہم لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو میری نظر کیمرے پہ پڑی تو میں نے مقامی لوگوں سے کہا کہ آپ کیمرہ بند کروائیے، چونکہ ہمارے نزدیک ویڈیوگرافی ناجائز و حرام ہے، یہ تصویر کے حکم میں ہے، تو اس طرح میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیں ان لوگوں نے جو اس مناظرے کی ویڈیو ڈالی ہے، تفضیلیوں نے، رافضیوں نے، تو ان رافضیوں نے چالاکی یہ کی کہ وہاں پہنچنے کے بعد شروع کی کارروائی دکھائی اور اس کے بعد جو آدھا گھنٹہ معاملہ ان کے ہمارے بیچ چلا اور پھر ہمارے جانے کے بعد جو ہوا ان لوگوں نے وہ دکھایا ہے۔ شروع کے کچھ منٹ ہمارے جانے کے بعد، اور عبدالصمد صاحب اور وہ ایک رنگ برنگی چٹیا سرکار بیٹھے ہوئے تھے کرسی پر، ایک پیر بیٹھا ہوا تھا، تو اس پیر اور مولانا عبدالصمد کے بیچ جو بات ہوئی اس کو ان لوگوں نے دکھایا، اور 13 منٹ 41 سیکنڈ کے بعد اس ویڈیو کو کاٹ کر ہمارے جانے کے بعد جو انہوں نے صلاۃ و سلام پڑھا، دعا کی اور پھر چیلنج مناظرہ یہ وہ ساری کارروائی ڈال کر دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مناظرہ مولائی گروپ، یہ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ موالی ہے، مولائی نہیں ہے، اور یہ رافضی ذہنیت کے لوگ ہیں جو سنیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب میں مسجد میں جا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو جو انہوں نے ڈالا ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک بچہ آگے آ کر کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے ویڈیو بنانے سے منع کیا، تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہم اس کو بلر کریں گے، یعنی ان کے چہرے نہیں دکھائیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے جب ویڈیو ڈالا تو اس میں ہمارے چہرے بلر نہیں ہیں، صاف اور واضح ہیں۔ تو قرآن کریم کا یہ ارشاد لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یقیناً یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوئے، چونکہ انہوں نے خانہ خدا میں مسجد میں کھڑے ہو کر یہ وعدہ کیا جسے پورا نہیں کیا۔ اب سوچئے جو مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں موجود ہو کر جھوٹ بولے
تو کیا وہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گا کہ ہم مناظرہ ہار گئے اور ہماری ذلت ہوئی؟ پھر دوسری بات کہ انہوں نے خیانت یہ کی کہ جب ہم وہاں پہنچے تو پیر صاحب کہنے لگے، وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں اسی طریقے کے سب لوگ تھے، چٹیا، ہاتھوں میں کڑے اور گلے میں تسبیحاں، یعنی ایک کا بھی چہرہ، مہرا، لباس سنت کے مطابق و موافق نہیں تھا، سب کے حلیے بگڑے ہوئے تھے۔ سب یہ چرسیوں، گنجیڑیوں، نشیڑیوں اور اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا پیروں کے جتنے مریدین بیٹھے تھے، پیر صاحب نے جب دیکھا کہ یہاں علماء کرام تشریف لائے ہیں تو کہنے لگے مناظرے کی تو بات ہی نہیں ہے اس کے اندر، اس میں تو مناظرے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بات اتنی ہے کہ آپ نے پوسٹر لگایا، اس میں حضرت علی کا نام نیچے ہے، امام حسن کا نام اوپر ہے، تو ہمارے ساتھ کے ایک شخص نے کہا کہ وہ پرنٹنگ مسٹیک ہے جو میں نے پہلے بتا دیا۔ تو کہنے لگے دیکھو اس میں خلافت معاویہ پہ لاکھوں سلام بھیجا گیا ہے، جبکہ امت میں آج تک کسی نے اس طرح سلام نہیں بھیجا، امت میں کسی نے آج تک معاویہ نام نہیں رکھا۔ میں خاموش رہا، میں نے کہا پہلے سن لیتے ہیں، دیکھتے ہیں مسئلہ کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ کے جو مولانا صاحب تھے تو بہرحال وہ کہنے لگے کہ اس پر تو معافی ہو چکی ہے اور بات ختم کی جائے، اور حضرت امیر معاویہ کی شان اور ان کی عظمت ہم ائمہ اہل بیت سے ثابت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے کہا جب معافی ہو چکی ہے تو اب مناظرے کی کوئی بات ہی نہیں، یہ کہہ کر ویڈیو انہوں نے یہاں سے کاٹی ہے۔ جبکہ اس کے بعد میں کھڑا ہوا اور میں نے کھڑے ہو کر کیا کہا ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھیے۔ یہ ویڈیو میں نے نہیں بنایا، میں ویڈیوگرافی کو جائز نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ جب انہوں نے مکاری کر کے میری ویڈیو کو کاٹا ہے تب کسی نے مسجد ہی میں اپنے موبائل سے میری ویڈیو بنائی ہے اور بھیجا ہے، جو اب آپ یہاں دیکھیں کہ میں نے خانہ خدا میں کھڑے ہو کر کس طرح حق گوئی بے باکی سے اپنے مسلک کی ترجمانی کی ہے، آپ دیکھیں۔ حضرت امیر معاویہ یقیناً حق پر بالکل حق ہے، کیونکہ یہ وہی خلافت ہے جو امام حسن مجتبی پر سلسلہ وار گفتگو ہوگی تو بات تعمیل ہوگی۔ اب قصہ مختصر یہ کہ حضرت امیر معاویہ کو لے کر ہم اہل سنت و جماعت امت کا سواد اعظم، جس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، یقیناً جنتی مانتے ہیں انہیں، اور خلیفہ عادل مانتے ہیں، خلافت راشدہ نہیں خلافت عادلہ مانتے ہیں، اور جو ان کے تعلق سے مرفوع روایات ہے میں میرا موقع بیان کروں۔ دیکھا آپ نے، میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت امیر معاویہ یقیناً حق پر ہیں، جنتی ہے، صحابی رسول ہے، ان کی عدالت و ثقاہت ثابت ہے، اور ان کے تعلق سے جو منفی روایات آتی ہیں تو اس میں تطبیق کی جائیں گی، اور جس میں تطبیق کی گنجائش نہیں ہوگی اسے دیوار پہ دے مارا جائے گا، چونکہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ پھر میں نے کہا جو اس میں لفظ لکھا ہوا ہے خلافت معاویہ پہ لاکھوں سلام، تو یقیناً یہ صحیح ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، چونکہ خلافت راشدہ کا اختتام امام حسن مجتبی پر ہوا، اور آپ نے جو امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو سونپی تھی خلافت، وہ خلافت عادلہ ہے، یعنی اس پر بھی خلافت کا اطلاق ہوگا۔ اور ہمارے ساتھ والوں نے جو مسجد میں جانے کے بعد کم علمی کی بنیاد پر معافی مانگی، اور وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ حضرت امیر معاویہ کے ملوکیت پر خلافت کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور آپ کو خلیفہ عادل کہا جا سکتا ہے، تو ان کی کم علمی اور معافی سے میں نے اتفاق نہیں کیا۔ میں نے کھڑے ہو کر اپنے مسئلہ کے حق کو بیان کیا کہ خلافت تو 100 سال پہلے تک بھی تھی خلافت عثمانیہ، اور اس کے بعد بھی کتنی خلافتیں ہوئی، عباسیوں کی، بنو امیہ کی، فاطمیوں کی، کئی لوگوں کی خلافتیں ہوئی، اور قرب قیامت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلافت قائم فرمائیں گے۔ قصہ مختصر یہ کہ میں نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی، تو جس وقت میں نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی اس وقت جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان میں سے کوئی ایک کھڑے ہو کر میرے چیلنج کو کسی نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت یہ کیوں کہا گیا ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ حق پر ہے اور پوسٹر میں لکھی یہ بات صحیح ہے، تو اس پر پھر کبھی مناظرہ ہوگا اور دعا کر کے بات ختم کر دی جائے۔ جب ہم لوگ چلے گئے تو اس کے بعد یہ لوگ مسجد میں بیٹھے، اور فیروز نامی ایک شخص مجھے چیلنج مناظرہ کر رہا ہے۔
میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اسے سامنے بٹھا کر قواعد اور تجوید کی رعایت کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے لیے کہا جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ نہیں پڑھ پائے گا۔ وہ بالوں کی چٹیا کے اندر ربڑ لگائے ہوئے، ٹی شرٹ پہنا ہوا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے چیلنج مناظرہ کر رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں مسجد میں تھا اور میں نے کھڑے ہو کر مائک لے کر تمہیں چیلنج دیا اس مسئلے پر کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہیں، تو میرے جانے کے بعد مجھے چیلنج دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جس شخص کا نام ہی فیروز ہو، ایک نقطہ دے رہا ہوں، ذہن دے رہا ہوں کہ حضرت عمر کے قاتل کا نام بھی فیروز ہے، اور شیعہ حضرت ابو بکر و عمر سے بے حد بغض رکھتے ہیں، ان کے سینے کالے ہو چکے ہیں۔ اور اسی فیروز جس نے حضرت عمر کو شہید کیا، اس کا ان شیعوں نے ایران میں بہت بڑا مزار بنایا ہے۔ تو اسی کی یہ روحانی اولاد مسجد میں بیٹھ کر مجھے چیلنج مناظرہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت چونکہ ہمیں بلایا گیا تھا مناظرے کے لیے ہی، اگر مناظرہ نہیں تھا تو آپ نے ایک پیر صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس مناظرے کا میں جج ہوں؟ حالانکہ جج تو فریقین کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ ایک فریق نے تم کو جج بنا لیا، ثانیاً وہ پیر صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں بعد میں وہ کھڑے ہوئے، ان کو میں نے کہا آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ نیچے احادیث کی، فقہ کی کتابیں رکھی ہوئی اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ تب وہ پیر صاحب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ تو جن کو اتنی تمیز نہ ہو کہ کتاب سے اونچا نہیں بیٹھنا چاہیے، ایسے لوگ کیا مناظرہ کریں گے؟ پھر دوسری بات کہ میرے جانے کے بعد یہ چیلنج مناظرہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ فساق جن کی داڑیاں بھی ایک مشت نہیں ہے، جبکہ یہ حنفی مذہب کی پیروی کی بات کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ایک مشت داڑھی واجب ہے، اور خدا کے گھر میں یہ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے بدتمیزیاں کی، انٹرنیٹ پہ ڈالا۔ پھر وہ ایک خبیث امروہہ کا جس کا نام حسن ہے، جو صرف اور صرف فون پہ بکواس کرتا ہے، اس کے پاس جا کر یہ دوسرا شخص جو اس کاروائی میں بیٹھا ہوا تھا، شیر خان نامی، اس سے جا کر مل رہا ہے۔ یہ شیر خان ایک زمانے میں سنی دعوت اسلامی کا مبلغ رہ چکا ہے، اور آج پکا رافضی بن چکا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بھلے مولائی کہیں، مولائیت سے ان کا کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے، چونکہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی اس طرح کی بات حضرات شیخین کے بارے میں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں، اور خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کبھی ارشاد نہیں فرمائی۔ نہ ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے حضرات صحابہ پہ تبرہ کیا، نہ بھونکا ہے، جو کام یہ رافضی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے آنے کے بعد اس نے مجھے چیلنج مناظرہ دیا، میں تیرا چیلنج مناظرہ ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ جب ہم مسجد میں گئے تو کہا کہ ہمیں صرف اتنا اعتراض ہے کہ ان پہ سلام نہ بھیجا جائے۔ جب ہم جا چکے تب مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اچھا، وہ خود بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ مولانا کلیم نے کھڑے ہو کر کہا کہ معاویہ حق پر ہے، تو میں انہیں چیلنج مناظرہ دیتا ہوں۔ تو جو بات میں نے کہی تو تم نے اسے ویڈیو میں دکھایا کیوں نہیں؟ اب یہ مت کہنا کہ ویڈیوگرافی آپ کے نزدیک حرام ہے، تو ہمارے نزدیک حرام ہے تو ہم نے یقیناً مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ بات کہی، تو تم نے وعدہ کیا کہ ہم اس کے اندر جو ہے بلر کریں گے۔ بلر کیوں نہیں کیا؟ تو شروع کی ویڈیو کیوں دکھائی؟ اور امانت میں خیانت کیوں کی؟ حدیث پاک میں ہے الا لا ایمان لمن لا امانت لا، جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کی حلاوت سے تم لوگ محروم ہو چکے ہو۔ بہرحال یہ مجھے مسجد میں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے، تو میں اس کا چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور 15 فروری تک تم اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے فرقے کے لوگوں میں جو مولوی ہوں، تمہارے دھرم کے جو پنڈت ہوں، ان کا لیٹر ہیڈ لے کر آؤ کہ مجھ سے مناظرہ کریں گا کون۔ موضوع یہی ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، خلیفہ عادل ہیں، یقیناً جنتی ہے، محدثین کرام نے ان سے روایات کو قبول کیا ہے اور انہیں ثقہ مانا ہے، اور ائمہ اہل بیت میں سے کسی نے بھی ان پر کوئی تبرہ نہیں کیا، نہ کسی طرح کی ان پر کوئی بات کہی ہے۔ یہی موضوع ہوگا۔ مجھے تیرا چیلنج مناظرہ قبول ہے، پہلے تو لیٹر لے کر اپنے مولوی کا کہ مجھ سے مناظرہ کرے گا کون۔ مناظرہ قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ
میرے مکان پر ہوں گا. تم لوگوں کے آنے کی ذمہ داری اور یہاں جو بھی معاملات ہوں گے کتاب وغیرہ اس سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے اور بحفاظت تمہارے آنے جانے کا ذمہ میں لیتا ہوں. تم لیٹر لاؤ. اگر اس کے بعد میں لیٹر کی شکل میں اس کو قبول نہ کروں تو تم انٹرنیٹ پر دندناتے پھرنا کہ کلیم حنفی نے ہمارا چیلنج مناظرہ قبول نہیں کیا اور وہ ہار گیا. انشاءاللہ الرحمن اس کا جواب میں دوں گا. پھر اس کے بعد ایک نشست ہوگی, کہیں بیٹھک ہوگی کہ جہاں شرائط مناظرہ کو طے کیا جائے گا. یوم مناظرہ, مناظر, موضوع مناظرہ, وقت مناظرہ, یہ ساری چیزیں اس نشست میں طے ہوں گی. پھر اس کے بعد انٹرنیٹ پر فریقین کی جانب سے ساری تفصیلات کا اعلان کر دیا جائے گا. مناظرہ ہوگا اور یقیناً ہوگا. رب کعبہ کی قسم ایسا شاندار مناظرہ ہوگا کہ تمہیں اپنی موت نظر آئے گی, چونکہ تم کو ابھی نہ قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ حدیث پڑھنی آتی ہے, نہ تاریخ پر تم لوگوں کو عبور ہے. اہل تشیع کی من گھڑت باتیں, بے بنیاد باتیں جو تمہارے دماغوں میں بھری ہوئی ہے گند, اسی کو تم نے حق سمجھ رکھا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ حق و صداقت سے تم لوگ بہت دور ہو. کل ملا کر 30 جنوری 2022 کو ہوا یوں کہ دھاراوی اشرفیہ مسجد سائن ممبئی میں ہم لوگ پہنچے. ویڈیوگرافی سے ہم نے منع کیا. انہوں نے کہا ہم آپ کی ویڈیو نہیں بنائیں گے. بنایا, نیٹ پہ ڈالا. شروع میں ہمارے ساتھ والے صاحب سمجھ نہیں سکے خلافت و ملوکیت اور حضرت امیر معاویہ پر خلیفہ عادل کا اطلاق آتا ہے, تو انہوں نے جو بھی معافی تعافی کی ہو یا رجوع کیا ہو اس سے مجھے کوئی اتفاق نہیں تھا. میں نے کھڑے ہو کر اہل سنت و جماعت کا صحیح موقف بیان کیا اور الحمدللہ فاتحانہ شان سے, عالمانہ وقار سے مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان بن کر میں وہاں ڈٹا رہا اور اسی شان کے ساتھ مسجد سے میں باہر نکل گیا. میرے آنے کے بعد مجھے یہ چیلنج مناظرہ دے رہے ہیں جس کو میں نے قبول کیا. 15 فروری تک حضرت عمر کے قاتل فیروز کی یہ روحانی اولاد فیروز اپنے لیٹر ہیڈ پر اپنے مولوی, اپنی جماعت کے مولوی مناظر کا نام لکھے اور کہے کہ بھائی میں کلیم حنفی کو چیلنج مناظرہ دیتا ہوں اور سوشل میڈیا پہ ڈالے. انشاءاللہ مجھ تک وہ پہنچ جائیں گی. میں اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہوں. اگر تم نے 15 فروری تک اپنے مناظر کا نام, اپنا لیٹر ہیڈ اور اپنا چیلنج مناظرہ تحریری شکل میں نہیں دیا تو میں اس کے بعد اعلان کروں گا کہ یہ جتنے تفضیلی ہرے پیلے نیلے اور جتنے بھی اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا شریعت بیزار حرام خور چادر چور جتنے بھی ہیں یہ قبروں کی تجارت کرنے والے, یہ ذلیل و خوار ہیں. ان میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت شریعت کا صحیح اتباع کرنے والے مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند لوگوں کا مقابلہ کر سکے. اللہ تعالی ہمیں حق گوئی ہماری باقی رکھے, مسلک حق پر ہم سب کو قائم رکھے. ہمارا جینا مرنا محبت صحابہ و اہل بیت کے ساتھ ہو. اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کے صدقے دونوں جہان میں کامیاب و کامران فرمائے. آمین ثم آمین. فقیر محمد کلیم حنفی رضوی, قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی. موبائل نمبر 9820672770. خدا حافظ. فی امان اللہ. السلام علیکم.